معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی انشاءاللہ الرحمن سورہ حدید کی آخری آیات کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر پیش کرتا ہوں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیت میں ہم نے ارشاد فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک یہ سب کچھ اللہ پر آسان ہے، یعنی ہم مصیبت سے بچنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اسباب بھی اختیار کرتے ہیں، اور ہمیں کوشش کرنے کی اجازت بھی ہے اور خودکشی کرنے کی اجازت نہیں۔ مثلا کوئی اگر ٹرین کی پٹری پہ لیٹ جائے اور کہے کہ ہے نا یہ تو لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے، تو یہ اس کی نادانی تھی۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنی جان کا تحفظ کریں، اپنی جان کو مشکلات سے بچانے کے لیے کوشش کر سکتے ہوں وہ ہی جائز ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری روحوں سے یہ وعدہ لیا تھا اور کہ تم جب دنیا میں جانا تو نیک عمل کرنا۔ تو ہماری روحوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم دنیا میں جائیں گے تو نیک عمل کریں گے، لیکن جب دنیا میں ہم پیدا ہوئے تو ہم شیطان کے مکر و فریب کے جال میں آ گئے۔ ہم دنیا میں آ کر اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، ہم گناہ میں مشغول ہیں، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی ریاضت سے، اللہ کی حمد و ثنا سے، نماز اور اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، اور صرف دنیا کی زندگی میں پریشان ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو تمہیں مصیبت آنی ہے، اگر مان لیں اگر آپ کو کوئی مصیبت آ گئی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ چیز آپ کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی مصیبت، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جو ہیں وہ خودکشی کر لیں۔ آپ کے پاس بہت مصیبت آ گئی تو آپ نے جو ہے خودکشی کر لی، ہے نا، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ مصیبت اگر آپ کو پاس آئے تو آپ اس پہ صبر کرو، اور یہ دل پہ یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے یہ مصیبت دی ہے، ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے، ہمارے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے، اور بڑے گناہ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ چھوٹی سی پریشانی دی ہے نا۔ اس کی برکت سے جو آگے بڑا گناہ ہے وہ ٹل جائے گا، اور ہم جو گناہ کیے ہیں ماضی میں اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بخار کے ذریعہ، ہمیں اور دوسری پریشانیوں کے ذریعہ ان تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہے نا کبھی کبھی جو ہے کچھ پریشانی میں ڈال کر اسے آزماتا ہے کہ یہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یعنی ہم نے اسے تھوڑی سی پرابلم دی ہے، کیا اس پہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہے نا۔ کبھی کبھی انسان ایسا کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جب ایگزامینیشن کا وقت آتا ہے تو نماز شروع کر دیتا ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے، کیوں کہ ایگزامینیشن میں اچھے مارکس آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو لوگ ایگزامینیشن کے وقت جو ہے نا 5 وقت نماز پڑھنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا، یا یوں کہہ لیں مائنڈ فریش رہتا ہے نماز پڑھنے کے بعد، اور نماز پڑھ کے ایگزام دینے جائیں گے تو ایگزام اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ اس ساری دنیا کا معمول ہے، آپ کہیں بھی آپ دیکھ لیں، ہے نا، چاہے کلاس 10 کا ایگزامینیشن ہو، کلاس 12 کا ایگزامینیشن ہو، یا گریجویشن کا ایگزامینیشن ہو، یا IAS IPS کوئی بھی ایگزامینیشن ہو، جیسے ہی ایگزامینیشن کا وقت آتا ہے ہم نماز شروع کر دیتے ہیں۔ کیونکہ ہمیں یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی کیسے ہوتا ہے، نیک عمل کے ذریعہ، نماز کے ذریعہ ہم دعا مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، اس سے خوش ہوگا، اور ہمارے رزلٹ اچھے آئیں گے۔ تو ہمیں یہ چیز پتہ ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے مطلب کے لیے ہے نا کرتے ہیں، ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے، وہی اللہ فرماتا ہے کہ بے شک یہ سب کچھ اللہ پر آسان ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں مصیبت دی ہے، پریشانی دی ہے کچھ وقت کے لیے، یہ
بہت آسان ہو جائے گی، کچھ آپ دن صبر کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہر مصیبت کے بعد آسانی دیتا ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے یہ قاعدہ تمہیں اس لیے بتایا گیا کہ تم نے کوششیں کی، اس کے باوجود تمہیں نقصان ہو گیا، اس پر افسوس نہ کرو، تمہارے حوصلے پست نہ ہو، اور تم کہو یہ تو وہی ہوا جو تقدیر میں لکھا تھا، تاکہ افسوس نہ کرو جو تم سے گم ہو گیا۔ یعنی تم افسوس نہیں کرو، تم یہ سوچو، تم یہ ارادہ رکھو، تم یہ ایمان رکھو، کیا اگر تم پہ کچھ پرابلم آئی ہیں، کچھ مشکلات کا سامنا آیا ہے، یا کچھ ایشوز ہوئے ہیں، تو کیا بس اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو اور یہ تصور کرو کہ یہ تو تقدیر میں تھا، یہ ہونا تھا، یہ ہو گیا، ہم اس کے بعد اگلا اسٹیپ کرتے ہیں، اگلا قدم آگے بڑھاتے ہیں اور اپنی زندگی کو اور بہتر بناتے ہیں۔ اور جو تمہیں اللہ نے دیا اس پر تم غرور نہ کرو، تمہیں جو چیز ملا اس پر تم یہ نہ سمجھو یہ تمہاری کوششوں کا نتیجہ ہے، بلکہ یہ کہو کیا یہ تو اللہ کا کرم ہے، اس سے پہلے ہی لکھ دیا تھا جو ہمیں مل گیا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ مصیبت میں صبر نصیب ہو اور اللہ کی نعمتوں کے عالم میں شکر نصیب ہو جائے، ہے نا، اس لیے یہ تقدیر کا قاعدہ بتایا گیا ہے۔ یعنی تقدیر میں یہ ہے جب مصیبت آئی تو یہ سمجھو کہ یہ اللہ کی آزمائش تھی اور یہ ہمارے نصیب میں تھا، ہے نا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کتنی نعمتیں دیں، تمہیں زبان دیا بولنے کے لیے، تمہیں اتنی اچھی آنکھ دی، تمہیں کان دیا سننے کے لیے، تمہارے جسم کے ہر اعضاء کو پرفیکٹ بنایا، ذرہ برابر بھی خامی نہیں بنائی، ہے نا، جسم کو پرفیکٹ بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ آپ سوچو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو چاہتا تو کسی بھی قوم میں پیدا کر دیتا، کسی بھی امتی میں پیدا کر دیتا، لیکن ہمیں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور جو تمہیں اللہ نے دیا اس پہ تم غرور نہ کرو۔ یعنی بہت سارے لوگ ہیں جو پیدائشی امیر ہیں، جن کے پاس پیدائشی زمیندار ہیں، ان کے پاس پیدائشی، ہے نا، پیسے ہیں، جب وہ پیدا ہوئے ان کے پاس بہت ساری زمینیں تھیں، جب وہ پیدا ہوئے ان کے پاس بچپن سے ہی فلیٹس تھے، ان کے پاس جو ہے وہ ہمیشہ سے ان کے پاس پیسے کی فراوانی تھی، پیسے کی بہتات تھی، ان کے گھر میں بائک تھی، کار تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن یہ جان بوجھ کر یہ خود کو پریشان کرتے ہیں اور یہ غرور کرتے ہیں اپنے دولت پہ، اپنی عزت پہ، اپنی شہرت پہ، اپنے خاندان پہ، اپنے نسب پہ۔ ایسا نہیں کریں۔ کیا اور کیا تمنا کریں، جو تمہیں جو چیز ملا اس پر تم یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہاری کوششوں کا نتیجہ ہے نا۔ یعنی ہم کوئی چیز ہمیں مل جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم نے کوشش کی، محنت کی تو ہمیں یہ چیز حاصل ہوئی، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ چیز عطا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ چیز آپ کے نصیب میں دی ہے، آپ کو وہ چیز عطا کی، وہ اللہ کی شان ہے۔ آپ بہت محنت کرتے رہیں، لیکن اگر اللہ نے آپ کو نہیں دینا مقصود سمجھا تو آپ کی کوئی محنت کام نہیں آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ ہر غرور کرنے والے، ہر شیخی مارنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی کنجوسی کا، بخل کا حکم دیتے ہیں۔ یعنی ہے نا، بہت سارے لوگ ہیں کہ خود تو کنجوس ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی کنجوس بناتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی کنجوسی کرنے کو کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے اس دور کا حال دیکھیے کہ اب جو ہے نا وہ نام بدل دیا گیا ہے۔ اب کنجوسی کا نام کیا ہو گیا ہے؟ یعنی لوگ یہ آپ کو سجیشن دیں گے کہ آپ اتنے مال اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہو، اتنی زیادہ زکوٰۃ دیتے ہو، اتنی زیادہ جو ہے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو، ہے نا، تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے پتہ ہے؟ ارے بھائی مستقبل کی فکر کرو، فیوچر کی سوچو، ہے نا، اپنے بچوں کے بارے میں سوچو، ہے نا، سیونگ ایک اچھی چیز ہے، اپنے بچوں کو پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے کچھ جو ہے نا سرمایہ جمع کرو، کچھ سیونگز کرو، ہے نا۔ ان باتوں نے لوگوں کو کنجوس بنا دیا ہے۔ یعنی آج کے جو ہے نا ماڈرن پیریڈ کے لوگ ہیں، ہے نا، وہ لوگ برائی کو اچھا نام دے رہے ہیں۔ کیا اب جو ہے نا کوئی چیز برائی ہو رہی ہے تو اس کو برائی نہیں کہتے، اس کا ایک نام دے دیتے ہیں۔ کیا نام دیتے ہیں؟ جیسے بے حیائی کو، فحاشی کو اور عریانی کو آزادی کا نام دیتے ہیں۔ آپ ویسٹرن کنٹریز میں چلے جائیں، لوگ بکنی پہنتے ہیں، وہاں پہ خواتین جو ہیں وہ بکنی پہنتی ہیں، وہاں پہ خواتین ٹی شرٹ، جینس، اسکرٹس، ٹھیک ہے،
یہ ساری چیزیں پہنتی ہیں. اور بہت ساری ایسے بیچز ہیں جہاں پہ جو ہے نا وہ ایک دم برہنہ ہوتی ہیں, ان کے جسم پہ ہے نا ایک جو ہے وہ ٹکڑا بھی نہیں ہوتا, جسم پہ کوئی اعضاء جو ہیں وہ بند نہیں ہوتے, یعنی پورے اعضاء مکمل طور پہ وہ کھلے ہوتے ہیں. اور اس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ آزادی کا نام دیتے ہیں. یہ آزادی نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ یہ بے حیائی ہے. یعنی بے حیائی. اب دیکھیں آپ تشیعوں میں چلے جائیں, آپ شیعوں کے بعد درمیان میں آپ چلے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ بے حیائی ہے. تو وہ لوگ کیا بولتے ہیں نا کہ ابھی لڑکیوں کو آزادی دیا جائے, لڑکیوں کو جو ہے نا آپ کالج میں بھیجیں, اچھی بات ہے. آپ لڑکیوں کو اسکول میں بھیجیں, اچھی بات ہے. آپ لڑکیوں کو مدرسے میں بھیجیں, اچھی بات ہے. لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ انہیں پردہ کرنے کا حکم دیں, آپ انہیں حجاب کرنے کا حکم دیں, آپ انہیں ہے نا زیادہ سے زیادہ ان پہ نگاہ رکھیں. اگر آپ یہ کہہ دیں گے مشکل نہیں, ہماری لڑکیاں جو ہیں جینس پہنیں گی, ٹی شرٹ پہنیں گی, ہے نا اسکرٹ پہنیں گی, تو کیا ہے؟ یہی فحاشی کو آزادی کا نام دے دیا گیا ہے, لبرٹی ہے نا, ماڈرنائزیشن ہے. لوگ گے ہیں, یعنی مرد کو پسند کرتے ہیں, عورتوں کو پسند کرتی ہیں, لیسبین کہلاتی ہیں, یہ گے کہلاتے ہیں. تو فحاشی جو ہے نا وہ عام ہو چکی ہے, اور اس کا نام کیا ہو گیا ہے؟ ماڈرن دور کے ہم لوگ ہیں, ہم جو ہیں ہے نا لبرٹی ہے, فریڈم ہے نا. اس کے بعد جو ہے اتنی زیادہ اوپننس ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہے نا لیونگ ریلیشنشپ میں رہنے لگے ہیں, یعنی بغیر شادی کے وہ شادی شدہ جیسی زندگی وہ گزارتے ہیں. انہیں کوئی بولنے والا نہیں ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ لبرٹی ہے نا, اور فریڈم ہونی چاہیے, آزادی ہونی چاہیے. یہ بے حیائی کا دوسرا نام جو ہے, اچھا نام لبرٹی رکھ دیا گیا ہے, آزادی رکھ دیا گیا ہے, فریڈم رکھ دیا گیا ہے کہ آپ کو جیسی زندگی گزارنی ہے آپ وہ گزاریں. تو فحاشی کیا ہے کا دوسرا نام کیا ہو گیا؟ وہ آزادی ہے. یعنی حقوق نسواں کا نام دے دیا گیا. آپ جائیں گے تو اردو میں کیا بولیں گے؟ حقوق نسواں, یعنی عورتوں کا حق. اب جو ہے عورتیں گاڑی چلائیں گی, عورتیں ڈرائیونگ کریں گی, عورتوں کے پاس جو ہے ملٹی میڈیا سیٹ رکھیں گی. اس کے بعد جو اس کو وہ کیا کہیں گے؟ اور یہ حقوق نسواں ہیں, انہیں دیا جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں دیا جائے, مگر اس کے اندر کنڈیشنز ہونی چاہیے, اس کے اندر شرائط ہونے چاہیے, اس کے اندر جو ہے کچھ ایسی کانسٹنٹ ہونے چاہیے کہ ہاں آپ کو یہ کام نہیں کرنی ہے, یہ کام نہیں کرنی ہے, آپ کو پردے میں دائرے میں رہ کر ہر کام کو انجام دینا ہے. اس سے ہمارا معاشرہ, اس سے ہماری تہذیب, اس سے ہماری تمدن اور ثقافت, اور یوں کہہ لیں کہ ہمارے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, ہے نا. اور عورتوں کی ترقی ہے نا, عورتیں ترقی کریں گی, وہ لبرٹی حاصل ہوگی. جس طرح ویسٹرن میں جو ہے نا, ویسٹ میں, مغربی ممالک میں عورتوں کو آزادی ہے. تو یہ آزادی نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ برہنہ پن ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے نا یہ آزادی نہیں بلکہ بے حیائی ہے, یہ جو ہے ننگا پن ہے. اور کیا اسلام سے بڑھ کر کسی نے عورت کی ترقی میں دلچسپی لی ہے نا. فار ایگزامپل اگر ہے نا کوئی اگر زہر دے گا تو یہ کہے گا کہ اگر ہے نا اس کو کھاؤ گے تو قوت حاصل ہوگی. وہ زہر بول کر تو نہیں دے گا نا آپ کو, آپ اس کو مار دو گے. فار ایگزامپل اگر آپ کو کوئی زہر دیتا ہے تو آپ اسے نہیں کھاؤ گے, ظاہر سی بات ہے. لیکن وہ بولے گا کہ بڑا اچھا جوس ہے, بڑا ٹیسٹی جوس ہے, آپ پیو گے بڑا ٹیسٹی ہے, لیکن آپ نے اس میں زہر ملا دیا ہے. اس کو تو پتہ نہیں نا, آپ اسے کیا بولو گے؟ ہاں ٹیسٹی ہے, بہت زبردست ہے. اسی طرح سے یہ ماڈرنائزیشن, یہ لبرٹی, یہ فریڈم بول کر یہ جو ہے نا ٹرینڈنگ بول کر آپ کو کیا کریں گے؟ بہکائیں گے. ارے ابھی تک تم پرانے دور کی سوچ میں ہو, ابھی تک تم لڑکی ہو کر ڈرائیونگ نہیں کر سکتی. یہ ساری بات بول کر آپ کو کیا کریں گے؟ وہ بہکائیں گی. اگر وہ بولیں گی نا, وہ تو اگر یہ بولیں گے کہ فحاشی ہو گئی, یہ جو غلط ہو گیا, نہیں, اس کو ایک نام دے دیا. کیا نام دے دیا؟ لبرٹی, ہے نا, فریڈم, آزادی ہے ہماری. کوئی انسان اگر گے ہے تو غلط ہے, وہ حرام ہے, سائنٹیفکلی بھی حرام ہے, اور سائیکولوجیکلی بھی حرام ہے, اور سوشیولوجی بھی حرام ہے, اور سماج کے طور پہ ہر طرح سے
گیزم حرام ہے، لیکن کیا ہے؟ لبرٹی ہے، آزادی ہے۔ آزادی یہی فحاشی ہے، کیونکہ ہم نے اتنا اچھا ورڈ دے دیا نا، لبرٹی ہے، آزادی ہے، فریڈم ہے، ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے۔ آزادی جب آپ نے لفظ دے دی تو اس کے بعد کچھ بچتا ہی نہیں، اس سے اچھا لفظ ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی سارا آپ کا جو عیب ہے، جو ساری آپ کی گندگی جو ہے وہ کیا لبرٹی میں ختم ہو گئی، وہ چھپ گئی۔ اور لوگوں کا بھی وہ بخل کا وہ سبق سکھاتے ہیں، اور جو کوئی منہ پھیر لے وہ ہدایت کی طرف نہ آئے، ہے نا۔ یعنی لوگوں کو کنجوسی کرنا سکھاتے ہیں، ابھی تمہارے بچے ہیں، ابھی تمہاری فیملی ممبرس ہیں، تم پیسے بچاؤ، آگے جا کر کیا کرو گے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کو بخل، بخیل اور کنجوس لوگ پسند نہیں ہے، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، تعریف ہے، ساری خوبیوں کا مستحق ہے، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات اس کی عبادت اور اس کی تعریف میں مشغول ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ غنی ہے، یعنی سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ، سب سے زیادہ اللہ کے پاس دولت ہے، سب سے بڑا اللہ غنی ہے، یعنی سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے۔ ہم کچھ مانگیں گے اللہ کی بارگاہ میں، ہم دعا کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ ہمیں وہ چیز عطا کر، ہم اپنی سوچ کے مطابق مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صرف 6 دنوں کے اندر ساری 18,000 مخلوقات کو پیدا کر دیا، اس پوری کائنات کا وجود پیدا کر دیا، اس پوری کائنات کو بنایا۔ وہ اللہ کی شان الوہیت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، مگر ساری کائنات کا ذرہ ذرہ وہ اللہ کی محتاج ہے نا۔ یعنی دولت دینے والا یہ وہی ہے، جو تم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں پیسے دیے ہیں، جو تمہیں مال دیے ہیں، اس پہ تم کنجوسی کیوں کرتے ہو؟ اللہ سے جتنا مانگو گے اللہ اس سے زیادہ دے گا، اور جتنا زیادہ اللہ سے مانگو گے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دے گا۔ بس تم دعائیں کرو، بس تم کوششیں کرو۔ کوشش کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیت میں کہا تھا۔ اور بے شک اللہ نے اپنے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کے ترازو اتارے کہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ اور اگلی آیت میں، اور ہم نے اس زمین میں لوہا اتارا جس میں بہت سختی ہے۔ چونکہ یہ سورہ حدید ہے، اس سورت کا نام حدید ہے، تو چونکہ اس میں لوہے کا ذکر اور اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ہم نے اس زمین میں لوہا اتارا جس میں بہت سختی ہے۔ آپ کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں، کسی بھی ممالک میں چلے جائیں، جو بھی بڑی بڑی مشینیں بنتی ہیں، جو بھی بڑے بڑے ہتھیار اور اوزار بنتے ہیں، اور جو بھی بڑے بڑے محلات بنتے ہیں، اس میں لوہے کا استعمال ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، اور ہم نے اس زمین میں لوہا اتارا جس میں بہت سختی ہے، یعنی بہت سخت ہے، یعنی اتنی ساری چیزیں اس کائنات میں وجود میں آئیں، لیکن لوہے میں جو سختی ہے وہ کسی چیز میں نہیں پائی جاتی۔ اور اگلی آیت میں ہے، زمین میں کچھ دھات ایسی ہیں جس میں سختی نہیں ہے، یعنی کچھ لیکوڈ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوہے میں سختی پیدا کی ہے۔ آج اس سے فولاد بنایا جاتا ہے، یعنی اسٹیل بنائے جاتے ہیں، اور بعض اسٹیل ایسے ہوتے ہیں جس میں 200 سال کی گارنٹی ہوتی ہے۔ یعنی آپ جو دیکھیں گے کہ بہت ساری ایسی مشینیں ہیں، بہت سارے ایسے ہتھیار و اوزار ہیں جو 200 سال 300 سال سے ویسے کے ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں، اس میں کوئی بھی ہے نا کمی واقع نہیں ہوئی ہے، نہ اس کی تیزی میں، نہ اس کی لمبائی میں، نہ اس کی چوڑائی میں، نہ اس کی ہے نا قوت میں، سب اسی کوالٹی کی سیم موجود ہیں۔ اور اگلی آیت میں ہے، یہ ساری باتیں اس لیے ہیں تاکہ ساری باتیں ظاہر فرمائیں کہ کون اس کے دین کو مدد کرتا ہے، کون اس کے دین کی مدد کرتا ہے، اور عذاب کے آنے سے وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، طاقتور ہے۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ قوی ہے، طاقتور ہے، اور عزیز ہے، غالب ہے۔ اور ضرور بے شک ہم نے بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت پر کتاب کو رکھا
یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، کیا یعقوب علیہ السلام کے جو ہیں وہ 12 بیٹے، اور ان کی اولاد میں بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ یعنی جو یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے ہیں ان کی جو اولادیں ہیں، ان اولاد میں کیا بنی اسرائیل کہا جاتا ہے ان کو، جس میں 80,000 نبی بھیجے گئے، سوچئے، ہے نا۔ تو 80,000 نبی جو ہیں صرف بنی اسرائیل میں آئے گئے ہیں، اور ان میں سے بعض ہدایت یافتہ ہیں، ان کی اولاد میں عام لوگ ہیں، ان میں سے کچھ ایمان لائے اور نافرمانی والے کثیر ہیں، ہے نا۔ ان میں اکثر فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ یعنی 80,000 جو 12 بیٹے تھے اور ان کی جو اولادیں ہوئیں، ہے نا، 12 بیٹے یعقوب علیہ السلام کے، اور ان کے بعد 12 بیٹوں سے جو بہت ساری اولادیں ہوئیں، ان اولادوں میں سے کیا 80,000 انبیاء پیدا ہوئے، ہے نا۔ تو اس میں سے کچھ لوگ ایمان بھی لائے، یعنی ان کی اولادوں میں انبیاء تو انبیاء تھے، اور انبیاء کے بہت سارے جو عوام تھے، جو اس میں جو عوام تھیں، عام لوگ تھے، اس میں بہت سارے لوگوں نے ایمان نہیں بھی لایا تھا، کچھ لوگ نافرمان بھی تھے، بہت سارے لوگ اس میں نافرمان بھی تھے۔ اور پھر اگلی آیت میں ہے، پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر اور ہمارے رسول کو بھیجا، اور یہ در پہ کہ رسول آتے رہے، اور یہ سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام تک جاری و ساری رہا۔ پھر ہم نے بھیجا رسولوں کو، عیسیٰ ابن مریم کو، عیسیٰ کو انجیل عطا فرمائی، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کے دلوں میں نرمی اور رحمت کو رکھ دیا۔ یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے کیا فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی جو ماننے والے تھے، ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرمی پیدا فرما دی، ہے نا۔ یعنی کرسچنس کے دل میں جو ہے نا نرمی پیدا فرما دی، ہے نا، اور ان کے دل نرم کر دیے۔ اور رہبانیت، دنیا سے کنارہ کشی، یہ عیسائیوں میں ایجاد کیا گیا۔ اور عیسائیوں میں کیا ایجاد ہوا کہ وہ لوگ رہبانیت کرنے لگے، وہ جنگلوں میں چلے گئے، اور جنگلوں میں جا کر پوری زندگی اکیلے عبادت کرتے رہتے، وہ شادی نہیں کرتے، وہ بیاہ نہیں کرتے، ہے نا، وہ اکیلی زندگی گزارتے، اور جو ہے وہ رہبانیت اختیار کرتے، وہ صرف اللہ کی حمد و ثنا کرتے، اور اس کے بعد دنیا سے کنارہ کشی انہوں نے کر لیا۔ اور ان لوگوں نے خود ایجاد کی، انجیل میں اس کا حکم نہ تھا، یعنی رہبانیت کرنے کا انجیل میں جو جس طرح سے رسول اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو کتاب ہے وہ قرآن ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب نازل ہوئی وہ انجیل تھی، لیکن انجیل میں اس کا ذکر نہیں ہے رہبانیت کا۔ رہبانیت کیا ہے کہ یہ بات ضرور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہ فرمایا، آپ نے کوئی مکان نہ بنایا، آپ نے یہاں تک کہ تکیہ تھا، اس تکیے کو بھی آپ نے چھوڑ دیا۔ پھر آپ سوتے وقت اینٹ رکھتے تھے، پھر یہ خیال کیا کہ اینٹ کی بھی کیا ضرورت ہے، ہاتھ یہ تکیہ بنانے کے لیے کافی ہے۔ آپ اپنے ساتھ ایک بستر رکھتے تھے، آپ نے یہ ہاتھ جو دیے ہیں جو پیالے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، تو آپ نے پیالہ چھوڑ دیا اور چلو سے پانی پینے لگے۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ زندگی گزارنا تو تھا، لیکن آپ نے لوگوں کو یہ حکم نہ دیا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اتنے زیادہ عاجزی و انکساری و تواضع و قناعت سے زندگی گزارے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پہلی بات کہ انہوں نے نکاح نہیں کیا، دوسرا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے جب وہ سوتے تو وہ تکیہ لے کر سوتے شروع میں، پھر بعد میں جو ہے نا تکیہ کو ہٹا دیا، اس کے بعد وہ سر کی جگہ سر کے نیچے جو ہے وہ اینٹ رکھتے تھے، اس کے بعد وہ اینٹ کو بھی ہٹا دیا انہوں نے، اس کے بعد وہ ہاتھ رکھ کر وہ سونے لگے۔ اس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری، اور اس کے بعد جو ہے نا پانی جو ہے نا وہ پیالے سے پیا کرتے تھے، لیکن بعد میں انہیں لگا کہ اگر ہم ہاتھ ہے ہمارے پاس تو ہم ہاتھ کو چلی بنا کر پانی پی سکتے ہیں۔ اس طرح سے اتنی سادہ زندگی ہے نا عیسیٰ علیہ السلام نے گزاری۔ لیکن صرف عیسیٰ علیہ السلام نے خود زندگی گزاری، لیکن انہوں نے اپنی امت کو یعنی عیسائیوں کو کبھی حکم نہیں دیا تھا کہ تم بھی ایسا کرنا، لیکن عیسائیوں نے ایسا
عمل کرنا خود شروع کر دیا، ہے نا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے پھر آئیں گے تو نکاح فرمائیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی اس عمل سے عیسائیوں نے یہ عکس کیا کہ ان میں رہبانیت ہے، یعنی بعض ایسے ہیں کہ نکاح نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، جنگلوں میں، ویرانوں میں، ریگستانوں میں بغیر مکانات کے، بغیر کسی سامان کے، ہے نا، پڑے رہتے ہیں، اور یہ رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کی۔ یعنی رہبانیت کرنے کا عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں بتایا، رہبانیت اختیار کرنے کے لیے جو ہے انجیل میں بھی نہیں ہے، لیکن یہ خود انہوں نے انوینٹ کر لیا، خود انہوں نے ایجاد کر لیا۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے چرچ ایسے ہیں کہ بہت ساری جو ہے نا لیڈیز وغیرہ ہیں جو چرچ وغیرہ میں آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ پریسٹ وغیرہ ہیں وہ لوگ شادی نہیں کرتے، یا بہت ساری جو عورتیں ہیں وہ لوگ شادیاں نہیں کرتی ہیں، ہے نا۔ تو وہ لوگ پوری زندگی شادی نہیں کرتی ہیں اور سمپل زندگی وہ گزارتی ہیں۔ تو اس طرح سے وہ ان پہ عمل کرتے رہے اور وہ ایسا کرتے رہے، لیکن نہ انجیل میں اس کا ذکر ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا ہے۔ یہ ان کی اپنی غلطی ہے، یہ وہ اپنا کرتے رہے۔ پھر اگلی آیت میں ہم نے یہ لازم نہیں کیا مگر انہوں نے یہ سب اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا۔ پھر اگلی آیت میں ہے پھر وہ اس کے حق کو ادا نہ کر سکے۔ یعنی اگر آپ جو ہے پوری زندگی اگر آپ رہبانیت اختیار کرتے ہیں تو اس کی ساری کنڈیشنز کو اپنانا پڑے گا، اس کی ساری جو اس میں کنڈیشنز ہیں، جو شرائط ہیں، ان تمام شرائط کو آپ کو ماننا ہوگا۔ کوئی دو چار بات آپ نے مان لی اور اس کے بعد ہے نا اس پہ نافرمانی کرتے رہے، اس میں غلط کام داخل ہو گیا، تو پھر کیا ہو گیا؟ اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا، ہے نا۔ پھر وہ اس کے حق کو ادا نہ کر سکے۔ یعنی رہبانیت تو انہوں نے اختیار کی، لیکن جو اس کا حق تھا، جو اس کی کنڈیشنز تھی، جو اس میں ہے نا ضروری چیزیں تھیں، اس کو ادا نہیں کیا جیسا کہ اس کے حق کو ادا کرنا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت پھر جب انہوں نے شادیاں نہیں کی، نکاح نہیں کیے، تو پھر شیطانی حملوں کا شکار ہو گئے۔ اب لوگوں میں تو یہ شو تھا کہ یہ راہب ہیں، رہبانیت اختیار کرتے ہیں، مگر ان کی راہیں گندی ہو گئیں، ان کے ذہن گندے ہو گئے، دل گندے ہو گئے، ہے نا۔ یعنی آپ دیکھیں مغرب میں، دیکھیں آپ ویسٹرن کنٹریز میں چلے جائیں کہ جو ہے نکاح پر پابندی لگ گئی ہے، مگر حرام کو حرام کہنے پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ لوگ اب ایک نکاح بھی نہیں کرتے ہیں، ہے نا۔ وہاں پر اب بے حیائی اور گندگی کا ماحول ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ویسٹرن کنٹریز میں کتنی زیادہ بے حیائی ہے، کتنی زیادہ گندگی ہے، لوگ آزادی دے دی گئی ہے، لوگ کوئی بھی کپڑے پہنتے ہیں، ہے نا، کوئی بھی جیسا بھی سلوار کرتا یا ہاف پینٹ یا جو بھی فیشنز ہیں وہ سب ویسٹرن سے آتے ہیں۔ وہاں کی لڑکیاں اسکرٹ پہنتی ہیں، بکینی پہنتی ہیں، جسم کی نمائش کرتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے یہاں پہ گیزم ہے، وہاں پہ لیزبینس ہیں، وہاں پہ جو ہیں وہ لیونگ ریلیشنشپ ہے نا، نائٹ اسٹیئنگ ہے، یعنی ساری چیزیں جو ہیں وہ ویسٹرن کنٹریز میں عام ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جو ہیں، جو کچھ لوگ جو ہیں رہبانیت اختیار کر رہے تھے لیکن اس کے کنڈیشنز کو فالو نہیں کیا، ہے نا۔ تو ہوا کیا کہ آپ کی جو نیڈز ہے، ہر انسان کی نیڈز ہوتی ہے، وہ تو ضرورت آپ کو ہے، لیکن آپ نے شادیاں نہیں کی، تو شادی نہیں کی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ وہ کیسے زندگی گزاریں گے؟ آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ کو کھانا کھانا ضروری ہے، تو آپ یہ کہہ کر ہے نا کھانا مت کھائیے کہ ہم بس کھانے کے لیے کھا لے رہے ہیں۔ نہیں، آپ کھانے کو کھانا بولیں گے، آپ کھانے کو لنچ آپ کو کہنا پڑے گا، آپ کو ڈنر کرنا پڑے گا، آپ کو بریک فاسٹ کرنا پڑے گا۔ تو آپ ان چیزوں کا دوسرا ایک نام دے دیں گے، آزادی دے دیں گے، فحاشی کو عام کر دیں گے، آزادی دے دیں گے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، ہے نا۔ ہم جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور رات میں زنا کرنے چلے جاتے ہیں، تو یہ پھر نقصان ہو جائے گا، ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہم جو ہیں زنا بھی کریں گے، روزانہ جو ہے خواتین سے باتیں بھی کریں گے، روزانہ جو ہے خواتین سے ہے نا قربت بھی کریں گے اور نماز بھی پڑھیں گے، تو وہ بات نہیں ہوگی۔ اور ایک شخص ہے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ چیز نہیں مل سکتی جو ایک نیک انسان کے اندر وہ چیز ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ان لوگوں نے رہبانیت
اختیار کی مگر اس کا حق ادا نہیں کیا، اور شیطان ان لوگوں پر غالب ہو گیا، اور شیطان کے وہ مکر و فریب کے جال میں پھنستے گئے، اور ہے نا وہ دین سے دور ہوتے چلے گئے۔ پھر اگلی آیت میں ہے پس ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی عیسائی میں سے جو ایمان لائے، ہم انہیں اجر دیں گے۔ کیا؟ یعنی جو ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، ان کی باتوں کو مانا، انجیل کو مانا، ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے آنے سے پہلے جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو مانا، عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو مانا، انجیل پہ عمل کیا، کیا ہم اس کو اجر دیں گے؟ اور ان میں سے اکثر عیسائی فاسق ہے، نافرمان ہے، اور جو لوگ بھی عیسائی ہیں ان میں سے اکثر جو ہیں وہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اے ایمان والے اللہ سے ڈرو اور اللہ کے رسول پر یقین رکھو، ان سے مراد عیسائی ہیں، اور ان سے کہا گیا تم جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو اللہ سے ڈرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ۔ یعنی تم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تم تو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آنے والے نبی ہیں، ہے نا، ان پہ بھی اپنا ایمان لاؤ، ان پہ بھی ایمان رکھو کہ یہ آخری رسول ہیں، یہ سید الانبیاء ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ افضل الانبیاء ہیں۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رسول مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسول مانو اور اس پر بھی ایمان لاؤ۔ پھر اگلے آیت میں اللہ تمہیں رحمت سے دوگنا حصہ عطا فرمائے گا کہ تم نے انجیل پر بھی عمل کیا اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی عمل کیا، پھر قرآن پر بھی عمل کرو گے، اور ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ گے تو تمہیں دوگنا ثواب دیا جائے گا، ہے نا۔ تو یہ کب کی بات ہے؟ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے، جب انجیل جو قرآن کی کتاب ہوا کرتی تھی اور انجیل کو بھی ماننا ہوتا تھا، اور آنے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ماننا ہوتا تھا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں۔ جو بھی نبی آئے ان نبیوں نے آخری نبی رسول اللہ علیہ وسلم کی بھی دعوت دی کہ آخری نبی جو ہوں گے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور وہ اللہ کے محبوب ہوں گے۔ سب نبیوں نے، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی امت ہو یا اسماعیل علیہ السلام کی امت ہو، ساری امتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ رسول پر بھی ایمان لائے، ہاں وہ بھی ہمارے رسول ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ گے تو تمہیں دوگنا ثواب دیا جائے گا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نور پیدا فرمائے گا اور اس نور کے ساتھ تم چلو گے، یعنی نور یعنی قلب کا روشن ہونا ہے۔ جب نور قرآن سے دل روشن ہوتا ہے تو ہے نا دل انسان راہ ہدایت پر چلتا ہے، اور ذرہ برابر ہی وہ غلط کرنے سے ہے نا رہ جاتا ہے تو اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ نور ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے اور اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے اور اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ کے فضل سے کوئی چیز نہ پائیں گے، یعنی وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہودیت یا عیسائیت پر وہ قائم رہے تو وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ حضور پر ایمان لائے بغیر یہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ کیا وہ عیسائی ہیں؟ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے امت تھی ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ عیسائی ہیں، مگر تمہارا ایمان جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لانے سے ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور ادب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہوگا، ہے نا۔ اگر اس پہ ایمان لاؤ گے تو ہی تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ کیا؟ اور اس لیے بتائی گئی کہ حضور پر ایمان لائے بغیر یہ جنت میں نہیں جا سکتے، اور بے شک سارا فضل تو اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی ہمیں ایمان دیا ہے، عقیدہ دیا ہے، جو بھی ہمیں علم دیا ہے، جو بھی اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق دی ہے، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ ہمیں اپنا فضل عطا فرما، اے باری تعالیٰ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، اے باری تعالیٰ
ہمیں بغیر آزمائش کے ہمیں کامیاب کر دے۔ اے باری تعالیٰ ہمیں بغیر آزمائش کے ہم پر اپنا فضل عطا فرما۔ انہی باتوں کے ساتھ میں یہی دعا کرتا ہوں، اے باری تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو اور سب سے بڑھ کر ایمان کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔